الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سورۃ بقرہ ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں رات کو بھی دن میں بھی چھپا کر بھی اور لوگوں کی رغبت کے لیے دکھا کر بھی ان کے لیے اللہ رب العالمین کے ہاں اجر ہے. اور سب سے بڑی بات جس کی ہمیں اشد ضرورت ہے اللہ رب العالمین جو انعام فرمائیں گے اس کا ذکر کیا کہ پھر اس کے بعد نہ دنیا میں نہ آخرت میں انہیں کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اتنا بڑا اجر ہے. جیسے گزشتہ درس میں یہ بات ہوئی تھی کہ یہ ایک ایسا ماہ مبارک ہوتا ہے کہ جس میں تفتح فیہ ابواب الجنہ کہ جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں. ایک دوسری روایت میں ہے لم یغلق منہا باب، پھر اس کے بعد بند نہیں ہوتے. اور اسی طرح تغلق فیہ ابواب الجحیم، جہنم کے دروازے جب بند کر دیے جاتے ہیں پھر لم یفتح منہا باب، اس کے بعد پھر کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا. یہ رمضان المبارک میں یہ بہت بڑی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے. تو جنت جو ہے اس کے بھی دروازے ہیں، جہنم کے بھی دروازے ہیں. اصل میں یہ بات اخذ کرنا مقصود ہے. جیسے ایک روایت میں ہے کہ ان فی الجنت بابا، جنت میں دروازے ہیں یقال له الریان، اور ان میں سے ایک دروازہ ہے کہ جس کا نام ہے ریان. يدخل منه الصائمون يوم القیامة لا يدخل منه احد غیرهم، ان میں صرف روزہ دار داخل ہوں گے. یہ پروٹوکول ہوگا روزہ داروں کے لیے اور کسی کے لیے نہیں. اور یقال این الصائمون، کہا جائے گا کدھر ہے روزہ دار آج. فیقومون، جب وہ کھڑے ہوں گے تو لا يدخل منه احد غیرهم، ان کے علاوہ کوئی اس میں سے داخل نہیں ہو پائے گا. فاذا دخلوا اغلق فلم يدخل منه احد، اور جب وہ داخل ہو جائیں گے اسے بند کر دیا جائے گا، پھر اسے کھولا نہیں جائے گا. تو جنت کے دروازے ہیں. جنت میں اور بھی کئی دروازے ہیں. جیسے کہ شروع میں نے آیت پڑھی اس کے سیاق و سباق کو بناتے ہوئے ایک روایت میں ہے کہ من انفق زوجین فی سبیل اللہ، کہ جو اللہ کی راہ میں ایک بندہ ہوتا ہے کہ ایک چیز خرچ کرتا ہے، ایک بندہ ہوتا ہے کہ اسی چیز کا جوڑا خرچ کرتا ہے. جو اللہ کی راہ میں جوڑا جوڑا خرچ کرتا ہے، من انفق زوجین فی سبیل اللہ نودی من ابواب الجنہ، وہ ایسا شخص ہوگا کہ جسے جنت کے سارے دروازوں سے پکارا جائے گا یا عبد اللہ ھذا خیر، اے اللہ کے بندے ادھر خیر ہے، ادھر سے آ. یعنی ہر دروازے سے اسے بلایا جائے گا. فمن کان من اہل الصلاۃ، کہ جو لوگ نمازی ہوں گے، دعی من باب الصلاۃ، انہیں نمازیوں والے دروازے سے پروٹوکول دیا جائے گا کہ ادھر سے آؤ. من کان من اہل الجہاد، اور جو مجاہد ہوں گے، دعی من باب الجہاد، انہیں باب جہاد کی طرف سے ندا آئے گی، پکارا جائے گا. ومن کان من اہل الصیام، جو روزہ دار ہوں گے، دعی من باب الریان، انہیں باب ریان سے جس کا بھی میں نے ذکر کیا بلایا جائے گا، پکارا جائے گا. ومن کان من اہل صدقہ، جو اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے والے ہوں گے، خیرات کرنے والے ہوں گے، انفاق کرنے والے ہوں گے، دعی من باب صدقہ، انہیں باب صدقہ سے بلایا جائے گا. اور بھی کئی دروازے ہیں، لیکن ایک بندہ ایسا ہوگا کہ جس سے تمام دروازوں سے بلایا جائے گا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول، ایسا بھی تو خوش وقت ہوگا کہ جنہیں جنت کے تمام دروازوں سے بلایا جائے گا، پھر اسے کس چیز کی ضرورت باقی رہے گی؟ تو آپ نے فرمایا نعم، جی ہاں ایسا بھی بندہ ہوگا. ارجو ان تکون منہم، مجھے امید ہے کہ آپ انہی میں سے ہوں گے. تو یہ کتنی سعادت کی بات ہے. جب یہ بات فرمائی کہ جو جوڑا جوڑا خرچ کرے گا، دراصل مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس میں یہ رغبت دی گئی ہے کہ انسان جو ہے خرچ کرنے میں بخل نہ کرے، بلکہ اگر انسان کسی چیز کو خرچ کرتا ہے تو اس کو بڑھ چڑھ کے خرچ کرے، یہ نہ سوچے کہ یہ ضائع ہوگا. ٹھیک ہے، اللہ کے ہاں اس اجر کو دنیا و آخرت میں محفوظ کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ خوف اور حذر سے بچاتے ہیں. نبی علیہ السلام کا کیا رویہ ہوتا، یہ آخری بات بتاتے ہوئے اپنا یہ بیان مکمل کرتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری شریف میں ایک روایت ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر، کہ نبی علیہ السلام لوگوں میں سب سے کشادہ دل، فیاض دل، خرچ کرنے میں
کھلے دل کے مالک تھے. کان اجود بالخیر ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبریل، کہ جب رمضان کا مہینہ آتا جبریل علیہ السلام سے ملاقات ہوتی تو اس ملاقات میں آپ اور بھی زیادہ فیاضی دکھاتے. ایسے لگتا ہے جیسے کہ جبریل علیہ السلام اللہ کی طرف سے آپ کو رغبت کا پیغام لے کے آتے کہ آپ اور بھی زیادہ کھلے دل کے ساتھ خرچ کرتے. کان جبریل علیہ السلام یلقاہ کل لیلۃ فی رمضان، جب رمضان کی ہر رات جبریل علیہ السلام آپ سے ملاقات کرتے حتی ینسلخ، یہاں تک کہ رمضان مکمل ہو جاتا. یعرض علیہ النبی القرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ نبی علیہ السلام جبریل علیہ السلام کو قرآن سناتے ہیں. فَإِذَا لَقِيَ جبریل علیہ السلام، جب جبریل علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوتی کان اجود بالخیر من الريح المرسلہ، تو نبی علیہ السلام ایسے خرچ کرتے کہ جیسے تیز چلنے والی ہوائیں ہوتی ہیں، آندھیاں ہوتی ہیں، طوفانی قسم کی آندھیاں ہوتی ہیں، اس طرح سے خرچ فرماتے. تو گویا کہ یہ ایک ایسا بہار کا مہینہ ہے جہاں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ کما حقہ ہم روزہ رکھ سکیں، اسی طرح رات کو قیام کرتے ہیں، قرآن پڑھ سکیں. اسی طرح تیسری بات یہ بھی ہے اس مثلث میں کہ انفاق بھی دل کھول کر کریں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا، دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.